السلام علیکم، میں ہوں عائشہ ذوالفقار اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاسبان اسلام۔ آج 23 مارچ ہے اور قوم یوم پاکستان منا رہی ہے۔ 85 برس قبل آج ہی کے دن لاہور کے منٹو پارک میں دو قومی نظریے کی بنیاد پر الگ وطن کے مطالبے کی قرارداد منظور کی گئی۔ دو قومی نظریہ دراصل واضح شگاف اعلان تھا کہ برصغیر میں بسنے والے ہندو اور مسلمان دو علیحدہ قومیں ہیں، اور یہ فائنڈنگ تھی اس ناخوشگوار تجربے کی جو عہد غلامی میں ہندو اکثریت کے ناروا سلوک اور انتہا پسندانہ رویے سے مسلمانوں کو ہوا تھا۔ آج پون صدی بعد بھی دو قومی نظریہ مسلمہ حقیقت اور پاکستان نعمت ہے۔ اگر کسی کو شک ہے تو وہ 22 کروڑ بھارتی مسلمانوں کے ساتھ جاری ناروا سلوک کی تاریخ پڑھ لے۔ مہاراشٹر سے ہماچل پردیش اور راجستھان سے دلی تک مسلمانوں کے معاشی بائیکاٹ کی انتہا پسندانہ مہم کے بارے میں کچھ جان لے، یا پھر ناگپور میں انتہا پسندوں کے ہاتھوں مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے 300 سال پرانے مقبرے کو نظر آتش کرنے کی کتھا سن لے، تاکہ دو قومی نظریے کی سچائی جان سکے۔ ناظرین، 2024 پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے ایک دہائی کا سب سے مہلک سال رہا۔ اس دوران دہشت گردی 45%، جبکہ ہلاکتوں کا حجم 81% بڑھا۔ 2025 کی پہلی سہ ماہی میں دہشت گردی کے واقعات میں مزید 80% اضافہ ہوا۔ 11 مارچ 2025 کو بولان میں ٹرین حملہ دہشت گردی کے مسلسل بڑھتے تسلسل کی انتہا تھی، جب پاک فوج نے دہشت گردوں کے خلاف رولز آف دا گیم بدلنے کا اعلان کیا۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں طے پایا کہ دہشت گردی سے جان چھڑانی ہے تو سخت فیصلے لینے ہوں گے۔ قانون کی عملداری سے محروم ڈھیلی ڈھالی سافٹ اسٹیٹ کو ہر صورت ہارڈ اسٹیٹ میں بدلنا ہوگا۔ آہنی ریاست کی یہ جدوجہد پاکستان کے لیے کتنی چیلنجنگ ثابت ہوگی اور اس سارے عمل میں قومی اتفاق رائے کی کتنی اہمیت ہوگی، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب۔ زاہد صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ زاہد صاحب، عسکری قیادت کا نیشنل ایکشن پلان پر پوری طرح عمل درآمد نہ ہونے کا شکوہ کس حد تک درست ہے، اور مزید یہ کہ قومی عمل درآمد منصوبہ حالات میں بہتری کے لیے اس قدر اہم کیوں قرار دیا جا رہا ہے؟ جی دیکھیے، پاکستان جو ہے اس وقت ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حالت جنگ میں ہے اور بہت سی قربانیاں دی جا رہی ہیں جو ہماری ملٹری ہے اس کی طرف سے۔ دیکھیے، میں آپ کے توسط سے یہ میں اپنے پاکستانی بھائیوں کو ساروں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم کنسیڈر کرتے ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں اسٹیٹ کی، کہ ایک نیشن اسٹیٹ ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نیشن اسٹیٹ جو ہے جب اس سے وہ بنتی ہے، جی تین عوامل ہوتے ہیں، تین چیزیں ہوتی ہیں اس میں۔ ایک ہوتی ہے عوام، ایک ہوتی ہے ملٹری اور ایک ہوتی ہے گورنمنٹ، اور یہ تینوں مل کے ایک اسٹیٹ بناتی ہیں۔ اور جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس سے پالیسی رن کرنی ہے۔ یہ جو وار بھی ہوتی ہے جی، یہ اس پالیسی کا حصہ ہوتی ہے۔ یہ بھی پالیٹکس ہی ہے، یہ پولیٹیکل انسٹرومنٹ ہے، ایک اچیو کی اپنے جو پولیٹیکل آبجیکٹیو ان کو اچیو کرنے کے لیے۔ ذرا وہ کہتے ہیں کہ اٹ از دی کنٹینیوٹی آف دا پالیسی ود ادر مینس۔ یہ پالیٹکس ہم کہتے ہیں کہ سیاست یا بات چیت اس کو موقع دینا چاہیے، جنگ نہیں کرنی چاہیے، تو یہ جنگ بھی جو سیاست کا حصہ ہے اس سے ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ عوام نے، گورنمنٹ نے اور ملٹری نے مل کے جنگ لڑنی ہوتی ہے۔ جی جنگ بھی ایک قوم کی چیز ہوتی ہے۔ تو جب تک یہ تینوں چیزیں سینرجی میں نہیں ہوں گی، جب تک، لیکن گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ اپنے تمام جو اس کے پاس طاقت ہے، ایلیمنٹس آف نیشنل پاور ہے، ان کو اکٹھا کرے، اور عوام کی جو انرجی ہے نا جی، وہاں سے عوام نے انرجی پرووائڈ کر دی ہے اس سسٹم کو، تو تب آپ جنگ کریں گے۔ تو جب گورنمنٹ کی جو گورننس کے ایشوز ہیں، اس میں جب کیپیسٹی کے ایشوز ہوں گے، جب اس میں کمیاں کوتاہیاں ہوں گی، تو ایک قوم جنگ نہیں کر سکتی۔ اب جب وہاں پہ کمی کوتاہی ہے تو ان کا اشارہ اسی طرف ہے کہ جو قربانی دی جا رہی ہے زیادہ دی جاتی ہے۔ جب ادھر سے انرجیز، ہر چیز سینرجی کے ساتھ یہ گورنمنٹ ملا کے فوج کو دے گی یا فوج کے ساتھ چلے گی، تو ہم اچھے طریقے سے جنگ کر سکیں گے اور تب ہی جنگ کی جیت ہوگی۔ تو یہ اس کا مقصد ہے کہ اس گیپ کو، جو گورننس کے بیڈ گورننس ہے، جو ویک گورننس ہے، اس کو ایشوز کو سالو کیا جائے۔ جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان میں جان ڈالی جائے، ہمارے جو لا فیئر کی چیزیں ہیں ان میں جان ڈالی جائے، جو ہماری اکانومی ہے اس کو سیدھا کیا جائے، تاکہ ایک پوری سینرجی کے ساتھ یہ قوم جو ہے وہ ایک جنگ کر سکے۔ زاہد صاحب، 2014 کے مقابلے میں 2025 میں دہشت گرد کافی مضبوط اور منظم ہو چکے ہیں۔ آج دو نہیں بلکہ جتھوں کی صورت دہشت گرد ریاستی تنصیبات پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور دوسری جانب سیاسی استحکام کا بھی فقدان ہے۔ کیا ان حالات میں ہارڈ اسٹیٹ کا قیام چیلنجنگ ثابت نہیں ہوگا؟ جی بالکل چیلنجنگ ہے، لیکن ڈویبل ہے۔
چیلنجنگ ہے. دیکھیں جب چیلنج ہوتا ہے تو یاد رکھیے گا اسی میں سے اپرچونٹی نکلتی ہے. تو آئی تھنک یہ اس کو بڑا پازیٹیولی ایک اینگل سے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ جو ہمارے اوپر ٹیررزم کی ایک ویو آئی ہے، کیونکہ پورے اس کے حالات اور واقعات ہیں اس کے پیچھے، اس کا بھی ایک ریزن ہے. وہ ابھی اس پروگرام میں شاید ہم اس کو ذکر اتنا نہ کر سکیں، لیکن اس چیلنج میں سے ایک موقع ملا ہے کہ ہم ایک مضبوط پاکستان نکالیں جی. اور اس کے لیے ہمیں جو بھی اپنی کمیاں کوتاہیاں ہیں، چاہے ہماری پولیٹیکل پولرائزیشن ہے یا اکنامک ویکنیسز ہیں یا ہمارے اور گورننس کے ایشوز ہیں یا ہماری جو کولیبریشن ہے، کوآپریشن ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، جو ویکنیسز ہیں، تو ہارڈ اسٹیٹ کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ ایک اچھا سینٹرلائز کنٹرول ہو، اپنا لا فیئر آپ کا بہت اچھا ہو اور سختی کے ساتھ انفورسمنٹ آف لاز ہو، تاکہ ہم اس کو آگے ایک ہارڈ اسٹیٹ بناتے پاکستان کو جو رسپونڈ کر سکتی ہو. اٹ شوڈ ناٹ بی لائک اے سافٹ اسٹیٹ کہ ہر کوئی جو ہے وہ پاکستان میں اپنے تجربات کر رہا ہے، ایک سینرجی نہیں ہے، باہر سے عوامل ہمارے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ بہت اچھا موقع ہے. اور آپ جیسے پہلے پوچھا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان کا، آئی تھنک وہ ایک قوم کی ایک امنگوں کو سامنے ظاہر کرے گا کہ اس قوم میں جنگ لڑنے کا، اپنے پولیٹیکل آبجیکٹو حاصل کرنے کا، اگر اس پہ آپ اچھے طریقے سے عمل درآمد کرتے ہیں اور کوئی بھی ایلیمنٹ اگر اس میں شامل نہیں ہوگا تو پھر ہم ایک جو اس کے ریکوائرڈ ریزلٹس ہیں وہ ہم کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم دنیا کو دکھائیں کہ ہم ایک ہارڈ قوم ہے، ایک ہارڈ نیشن ہے، ایک ہارڈ اسٹیٹ ہے، اور ہم اپنے چیلنجز سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں. اور جو دشمن ہمیں کمزور کرنا چاہتا ہے اب ہم اس کے پیچھے کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور وہاں تک جائیں گے جہاں تک وہ پھیلتا جائے گا. اس پہ جو بھی رکاوٹیں آئیں گی پاکستان ان کو عبور کرے گا. اچھا، ہارڈ اسٹیٹ کی جانب پیش رفت کے لیے ریاست فوجی آپریشن پر ہی انحصار کیوں کر رہی ہے؟ کیا وہ یہی سمجھتی ہے کہ دہشت گردی کے پس پردہ محرکات کا تعلق سازش سے ہے، نہ کہ کسی عوامی بے چینی سے؟ نہیں، میرے خیال میں اس کو سمجھنے میں تھوڑی سی غلط فہمی ہو رہی ہے. دیکھیں اس میں ایشو یہ ہے کہ ہارڈ اسٹیٹ کا صرف یہ ملٹری نہیں ہے، ملٹری ایک انسٹرومنٹ ہے اس کا. ہارڈ اسٹیٹ سے لوگ یہ مراد لے رہے ہیں جی کہ بڑا کوئی ملٹری گولیاں لے کے اور بڑی بندوق اور گولیاں اور توپ اور گولے سے یہ چیزیں حل ہوگی. ایسی بات نہیں ہے. یہ ایک آسپیکٹ ہوگا، ایک پارٹ ہے. باقی چیزیں میں نے جیسے پہلے اشارہ کیا ہے کہ آپ نے لا انفورسمنٹ کرنی ہے، انفورسمنٹ اور سختی کے ساتھ ان کے اوپر عمل کر رہا ہے. آپ نے اپنی جو فارن پالیسی ہے اس کو امپروو کرنا ہے. آپ نے اپنی جو سینٹرل کنٹرول ہے چیزوں کے اوپر اس کو امپروو کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہر کوئی اٹھے one should get up or make fun of the state اور چلا جائے اور unchecked چلا جائے. ایسے نہیں ہو سکتا. تو ہم نے گورننس جو ہے وہ سب سے اہم one of the important factors ہے ہارڈ اسٹیٹ کو اچیو کرنے کے لیے. نارملی یہ تاثر لے لیا جاتا ہے کہ ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ بس اب ہم نے ایک ہتھوڑا اٹھا لینا ہے اور ہر پرابلم کو کیل سمجھ کے اس کو مارنا شروع کر دینا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک سینٹرلائز اچھا کنٹرول ہو اسٹیٹ کا، لا فیئر کی امپلیمنٹیشن ہو، انفورسمنٹ ہو ان لاز کی، اور اس کے بعد گورننس کو امپروو کیا جائے. تو بہت سے ایلیمنٹس ہیں اس کے جو مل کے ایک ہارڈ اسٹیٹ بنا. اچھا، اگر دیکھا جائے تو اس بار امریکہ کے مقابلے میں چین کے اسٹیک پاکستان میں زیادہ نظر آ رہے ہیں. کیا چین دہشت گردی کے خلاف ایکشن میں پاکستان کی مالی اور فوجی مدد کو آگے آئے گا؟ جی بالکل آنا چاہیے. اس لیے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو دیکھیں جی، جو ہمارا اپنا خطہ ہے، یہ جو افغانستان کی سرزمین ہے، اور پاکستان کے اندر بھی جو اٹیکس ہو رہے ہیں، یہ چائنا کے بھی جو اکنامک انٹرسٹ ہے یا جو کولیبریشن ہے پاکستان کے ساتھ وہ بھی ٹارگیٹ ہو رہی ہے. پھر افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا جائے گا، بہت سارے اور بھی عوامل اس میں شامل ہو جائیں گے. تو یہاں سے پراکسی وار چائنا کے خلاف بھی ویج کی جائے گی، وہاں سے اس کو بھی تھریٹ کیا جائے گا، اس کے اکنامک انٹرسٹ کو تھریٹ کیا جائے گا، کوئرژن ہوگی، وہاں سے انٹیمیڈیشن ہوگی. تو جتنے بھی ڈپلومیٹک ٹولز ہیں وہ وہاں سے استعمال ہوں گے. اس لیے چائنا کو، رشیا کو، سینٹرل ایشیا کو، پاکستان جیسی کنٹریز کو، پھر جو ہمارے ریجن میں سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے، یہ بھی سارے وکٹم ہو. تو ہم نے ایک کولیبریشن کرنی ہے، ہمیں ریجنل الائنس کریٹ کرنا ہے اور اس کو کمبیٹ کرنا ہے. اور چائنا، دیکھیں چائنا ڈکلیئرڈ مین کمپیٹیٹر ہے. چائنا واشنگٹن کا ایک ڈکلیئرڈ کمپیٹیٹر ہے، جس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ اس میں ول بھی ہے، کیپیسٹی بھی ہے اور کیپیبلٹی بھی ہے ٹو آلٹر دی ورلڈ آرڈر. تو چائنا کے اوپر تو بڑی سیریس اپلیکیشن ہوئی. اور یہ ٹیررزم ایک واحد ٹول ہے جس میں ڈینائی کرتے ہوئے کہ کون کون سے عوامل شامل ہیں، وہ چھپ کر چائنا کی ترقی کو، چائنا کی پروگرس کو روک سکتے ہیں. آئی تھنک اگر چائنا کو اندازہ ہے اس خطرے کا جو یہاں سے ڈیولپ، تو اس کے لیے بالکل پاکستان کے ساتھ کولیبریشن آج تو شاید اتنی اس کی لوگوں کو سمجھ آ رہی ہو، لیکن آج نہیں تو کل اس میں کولیبریشن ہے تو ہونا ہی ہونا ہے.
کیونکہ جوائنٹلی جب ہم اس ریس کو لڑیں گے تو سکسیس کا جو پرسنٹیج ہے وہ بہت امپروو ہو جائے گا۔ اچھا زاہد صاحب، 2 روز پہلے امریکی وفد کی افغانستان آمد بظاہر امریکی ایئر مکینک کی رہائی کے لیے تھی، لیکن غور طلب ہے کہ امریکی ڈپلومیٹ زلمے خلیل زاد بھی عام سے وفد کا حصہ تھے۔ کیا زلمے کی افغانستان آمد خطے میں امریکہ کی کسی نئی دلچسپی کا آغاز تو نہیں؟ جی بالکل دلچسپی ہے تو یہاں پہ موجود ہے۔ دیکھیں امریکہ جو ہے وہ دنیا کا کوئی بھی حصہ ہو، اس کی پولیٹکس سے، اس کی ایکٹیویٹیز سے کبھی الوف نہیں رہ سکتا۔ سپر پاور ہے اس وقت، ملٹی پولرٹی کی طرف ورلڈ جا تو رہا ہے، لیکن اس وقت یونی پاور ہی ہے جی اس وقت امریکہ۔ تو وہ دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو، کوئی بھی ملک ہو، کہیں بھی پرابلمز ہو یا جو بھی ہے، وہ امریکن پریزنس ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی رہتی ہے۔ ان کی کمانڈ سٹرکچر دیکھ لیں جی، کوئی ایسٹرن کمانڈ ہے، کوئی سینٹرل کمانڈ ہے، کوئی ویسٹرن کمانڈ تھی، ابھی انڈو پیسفک انہوں نے کریٹ کیا ہے۔ تو دیکھیں ان کی کمانڈ پورے ورلڈ کو میپ کر کے رکھتی ہیں، اس کے ساتھ ایکٹیویٹیز رکھتی ہیں۔ اور زلمے خلیل زاد جو پاسٹ میں ایک اہم رکن رہے ہیں ان کی نیگوشیشن ٹیم کا، پھر دوحہ کے بعد بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہونے والی ہیں، اور وہاں سے تھریٹ بھی اسٹیبلش ہو رہا ہے، کیونکہ 2 چیزیں اسپیشلی جو ویپنز ایمونیشن امریکن یہاں پہ چھوڑ کے گئے ہیں $7 بلین کا، وہ اور ایک ہیفیزٹ وڈرال کر کے گیا ہے، اور پھر وہاں سے چونکہ ٹیررزم جنم لے رہا ہے۔ دنیا میں کئی بھی ٹیررزم کا ایکٹ ہوتا ہے کہ خاص طور پہ پاکستان کے بیچ میں، تو وہاں M16 M4 نائٹ ویژن یہ وہ نیٹو کوڈڈ ویپنز ہیں جو امریکن یہاں سے وڈرال کے وقت چھوڑ کے گئے ہیں، تو ان کی بھی بدنامی ہو رہی ہے۔ تو وہ اس کانٹیکسٹ میں ان سے رابطے میں رہیں گے، اور آف کورس امریکنز اگر سامنے نہ بھی ہو کے رابطے میں رہے، تو ان کی جو ایجنسیز ہیں CIA وغیرہ ڈفرینٹ ایجنسیز ہیں، وہ کہیں نہ کہیں بیک یارڈ میں کنیکشنز میں ضرور رہتی ہیں۔ اور یہ ایک نارم ہے پوری دنیا کا کہ اس کے بیک یارڈ میں یا اس کے بیک گراؤنڈ میں کچھ نہ کچھ ایسے سسٹم چلتے رہتے ہیں جہاں پہ کانٹیکٹ اسٹیبلش ہوتے ہیں۔ تو آف کورس زلمے خلیل زاد کا یہاں پر آنا بڑا بامانی ہے، یہ بے معنی نہیں ہے۔ تو آئی ایم شیور کہ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ عوامل ضرور شامل ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، انڈیا میں سیکولرزم کو پھانسی لگا دی گئی اور تاریخ کا قتل کر دیا گیا، دونوں پر الزام کیا تھا یہ بتائیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پاکستان کو عالمی امن کا ولن اور بھارت کو دہشت گردی سے متاثرہ، معصوم اور پاک باز بنا کر پیش کرنے والے رنگ باز نریندر مودی کے بھارت میں انتہا پسندوں نے مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے 300 سال پرانے مقبرے کو آگ لگا دی۔ مغل بادشاہ کا مقبرہ ان دیگر 500 عمارتوں میں شامل ہے جو انتہا پسندوں کے مطابق مسلمان فاتحین نے مندر ڈھا کر بنائی ہیں۔ اور بھارت میں صرف تاریخ کا قتل ہی نہیں ہو رہا، بلکہ سیکولرزم کو بھی بیچ چوراہے پھانسی لگائی جا رہی ہے۔ کئی سالوں سے بھارت میں چلنے والی مسلمانوں کی معاشی بائیکاٹ کی مہم مہاراشٹر حکومت کے اقدامات کی صورت نئے انداز سے سامنے آئی ہے، جس کا آغاز دکانوں پر کاروبار کے مالک کا نام تحریر کرنے کی پابندی سے ہوا۔ اسی سب پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار پروفیسر حسین عالم صاحب۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ناگپور میں مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے مقبرے کی بے حرمتی پر بات کرنا چاہوں گی۔ کیا ہندوستان کو آج ایک بار پھر 2 قومی نظریے کے احیاء کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ آپ نے بڑی ویلڈ بات کی ہے۔ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے بھارتی پارلیمنٹ میں آواز اٹھی تھی جنا واز رائٹ، ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے کہ ہم شاید ثابت نہ کر سکے کہ جنا واز رائٹ، بٹ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ جنا واز رائٹ۔ جب وہ وہاں ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے حالات دیکھتے ہیں، اقلیتوں کے حالات دیکھتے ہیں، تو انہیں لگتا ہے کہ آج سے 76 سال پہلے جب پاکستان بنایا گیا تھا تو وہ ٹھیک بنایا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ہم بہت زیادہ معاشی تنگیوں کا صرف شکار تھے، بلکہ وہ زہریلی فضا تھی جو ہندوتوا کو لے کر چل رہی تھی۔ آج تو آپ اورنگزیب عالمگیر کے مقبرے کے جلانے کی بات کرتے ہیں، بھئی اکبر اعظم جیسا وسیع المشرب آدمی جو بہت لبرل، سیکولر اور اکبر دی گریٹ کہلاتا ہے ان کی کتابوں میں، اس کے مقبرے کو کھود کر بھی کیا اسے کہتے ہیں اس کی ہڈیاں تک باہر پھینک دی تھیں۔ اس کے علاوہ بے شمار تاریخی عمارتوں کا قتل عام ہوا، یعنی وہ مندر ڈکلیئر کر کے تو اس کے بعد ان کو توڑ دیا گیا اور پابندی لگا دی گئی۔ ابھی ریسنٹلی یہ گزری ہے شب برات اور کیا اسے کہتے ہیں باقی چیزیں، تو مختلف مساجد اور درگاہوں کے اوپر انہوں نے چادریں اور ٹینٹ لگا دیے اور مختلف چیزوں سے کور کر دیا تاکہ ان کے اوپر رنگ نہ پھینکا جا سکے۔
یہ صورتحال جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر اقلیتوں کی زندگی کتنی تنگ ہے تو یقینی بات ہے احساس ہوتا ہے کہ جیسا کیسا بھی ہے یہ اپنا پیارا پاکستان بہت بہتر ہے، اور وہ زندگی جو اس ٹائم پر لوگ گزار رہے تھے وہ کیسی زندگی ہوگی جس کی وجہ سے تنگ آ کر لوگوں نے اپنا گھر بار، تمام یادیں، تمام کاروبار اور وہ ساری چیزیں چھوڑ دیں جن کے ساتھ ان کا بچپن سے لے کے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے تک کی ساری یادیں تھیں، وہ چھوڑ کر پاکستان آ گئے۔ یہ صحیح فیصلہ تھا۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے صرف کہ ایک پاکستان بن گیا، اس کی وجہ وہ حالات تھے جو انگریز کے جانے کے بعد پیدا ہونے تھے، اور آئندہ آنے والے ٹائم کے اندر ہندوؤں نے اپنی اس ہندوتوا اور تنگ نظری کو لے کر ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے ساتھ اور باقی اقلیتوں کے ساتھ وہ کر ہی رہے ہیں یہ سلوک روا رکھنا۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اچھا پروفیسر صاحب، بھارت میں کئی سو سال پہلے یہ مسلم تاریخی مقامات کو ڈھانے کی مہم چلی ہے۔ انتہا پسندوں کا یہ کلیم ہے کہ لال قلعہ، شاہی مسجد، درگاہ نظام الدین اولیاء سمیت جو 500 مقامات پر ان پر مندر کو ڈھا کر مسلم تعمیرات کھڑی کی گئی۔ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ عالمی اخلاقیات اور تاریخ میں ایسے کسی دعوے کی کیا اہمیت ہے؟ بھئی بات یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول تو چانکیہ نے دیا تھا کئی 100,000 سال پہلے، اور وہ آج بھی شاید لگتا ہے کہ گیا نہیں ہے، اور ہندوستان کے اندر آپ جس مرضی عمارت کو سابقہ مندر کہہ کر اس کے اوپر چڑھ دوڑیں، عالمی طور پہ ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ اخلاقیات ہے۔ لیکن اخلاقیات تو وہ مانے نا جس کے اپنے اوپر یہ امپلیمنٹ ہوتی ہو، جو اس کو مانتا ہو۔ اگر وہ اخلاقیات کو مانتا نہیں، اگر وہ ان چیزوں کو ریالٹی کو مانتا نہیں، اور وہ جو دل چاہے کرتے رہیں، تو اس کے اوپر آپ اخلاقیات یا دنیا کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے بابری مندر ڈھا دی، اس کے بعد بے شمار اور چیزوں کو، مسجدوں کو انہوں نے کنورٹ کر دیا۔ ابھی بھی انہوں نے مختلف پرانے شہروں کے نام جو ہے الہ آباد کا نام بدل دیا، پریاگ راج، نام بھی تبدیل کیے، نام بھی تبدیل کیے گئے۔ تو یہ تاریخ کے ساتھ مذاق ہے، یہ تاریخ کے ساتھ کھلواڑ ہے، جو پہلے تاریخی کتابوں میں کیا انہوں نے تاریخی فیکٹس کو توڑ مروڑ کے پیش کیا، اور اپنے پوائنٹ آف ویو سے میں مانتا ہوں کہ تاریخ کے اندر بائسز ہوتے ہیں، اس کے اندر پازیٹیو نیگیٹو جو ہے پسند ناپسند ہوتی ہے، لیکن اتنی بھی کیا کہ آپ تاریخ کے ساتھ کھلواڑ ہی شروع کر دیں، اور پھر جو آرٹیفیکٹس ہیں یا آپ کی جو تاریخی عمارتیں ہیں، آرکیالوجی ہے، تو وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ 500 سال سے 700 سال سے اگر چلے آ رہی ہیں، اگر اس طرح ہونا شروع ہو جائے تو پھر تو اسلام سے پہلے کی ساری چیزیں آ جائیں اور سارا مٹا دیا جائے، یا یہاں ہمارے پاس جو پاکستان کے اندر عمارتیں موجود ہیں ہم بھی ساری کی ساری ڈھا دیں اور کہیں گے نہیں جی پاکستان بن گیا تو اب ان کو ہم اسلام کے اندر داخل کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ تو تاریخی طور پہ بھی یہ مذاق ہے، ہسٹری کے ساتھ کھلواڑ ہے، اور پوری دنیا اس کو پسند نہیں کر رہی۔ اچھا پروفیسر صاحب، مسلم تعمیرات کو ڈھانے کی یہ منصوبہ بندی سرکار کی پشت پناہی میں آگے بڑھ رہی ہے۔ اس حوالے سے نامزد تعمیرات کا سرکاری سروے بھی ہو رہا ہے۔ اگر پھر سے بابری مسجد کی شہادت جیسے افسوسناک واقعات دہرائے گئے تو اس کے علاقائی اور عالمی اثرات کیا ہوں گے؟ جہاں تک بات ہے بابری مسجد اور اس کے متعلقہ جو واقعات ہیں، اس کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ آج تک کچھ نہیں ہو سکا۔ بین الاقوامی طور پر شاید بین الاقوامی طاقتوں کو بامیان کے بدھ کے مجسموں کے توڑنے سے تو فرق پڑتا ہو، لیکن بابری مسجد اور دیگر مسلم تعمیرات کے ہندوستان میں گرائے جانے کے اوپر شاید اتنا فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، معاشرتی طور کے اوپر بھارت کا مکروہ چہرہ مزید عیاں ہو جائے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے آج سے 76 سال پہلے ہندوستان سے الگ ہو کر پاکستان بن گیا تھا، شاید بھارت کے اندر مزید ریاستیں بننے کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ اگر بھارت نے یہ رویہ نہ ترک کیا تو وہ لوگ جو وہاں رہ رہے ہیں، جو دیگر اقلیتیں بھی ہیں، وہ بھی تنگ ہیں۔ یقینی بات ہے کوئی بھی اپنے کلچر، اپنی عمارات، اپنی تاریخی ورثے کی حفاظت کے لیے اگر ایک ہوتے ہیں وہ لوگ، تو اس کا نتیجہ بھارت کی سالمیت کی خرابی کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ صحیح۔ اچھا پروفیسر صاحب، بھارت میں مسلمانوں کے معاشی بائیکاٹ کی مہم کوئی نئی بات تو نہیں ہے، لیکن اس بار مہاراشٹر میں پہلے دکانوں پر کاروبار کے مالک کا نام لکھا گیا، پھر انتہا پسندوں نے مسلمانوں سے خریداری روکنے کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کیا۔ سرکاری طور پر چلائی گئی مہم کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ ایسا تاریخ میں ذرا پیچھے جائے نا تو اس ٹائم پر بھی یہ معاشی بائیکاٹ جو ہے نا وہ بنیے کا خاصا رہا،
اور خود چونکہ وہ تجارت کرتے تھے لیکن مسلمانوں کے لیے چند ایک ناپسندیدہ چیزوں کی تجارت کے علاوہ باقی ممنوع تھی. یقین کریں کہ ہم نے تاریخی کتابوں میں پڑھا اور بڑوں سے سنا کہ پھیری والے سے سودا خریدتے ہوئے جو ہے نا وہ ایسی لوگ یا عورتیں پوچھ لیتی تھی کہ کہیں تم مسلے تو نہیں ہو. اچھا ایسی جی یہ نئی بات نہیں ہے. اور اب چونکہ نام لکھنے کی پالیسی کی آپ بات کریں تو اس کا مطلب آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ مسلمانوں کی دکان ہے یا نان ہندو کی ہے, تو اس سے اس کی پریورٹی کے مطابق, یعنی مجھے اگر کسی ہندو سے چیز لینی ہے تو میں نام پڑھ کے اس سے لوں گی یا لوں گا. ٹھیک ہے, یہ سوسائٹی کو مزید ڈیوائڈ کرے گی, اس کو مزید بانٹ دے گی, اور اس سے کے سوا اور مسلمانوں کے معاشی بائیکاٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں مطلب لیا جا سکتا. تو اس پر کیا کسی عالمی ادارے کو نوٹس نہیں لینا چاہیے, اقوام متحدہ یا اس طرح کا کوئی اور ادارہ؟ عالمی ادارے تو کشمیر کی بے شمار قراردادیں جو ہیں وہ پاس کر چکے ہیں, آج تک تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. ہندوستان کے لوگ جو ہیں وہ عقل اگر رکھتے ہیں تو یہ انہیں خود سوچنا چاہیے کہ مسلمان ان کے معاشرے کا 30-40% ہیں, ایک بڑی تعداد ہے. اگر ایک بڑی تعداد کے ساتھ وہ اسی طرح کا ظلم و ستم کرتے ہیں تو سوسائٹی میں ڈیوائیڈ مزید بڑھ جائے گی, اور اس کا جو خمیازہ ہے وہ ہندوستان کی ریاست کو بھگتنا پڑے گا, حکومت کو نہیں. حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں, تو ہندوستان کی اگر ریاست کو اپنا سیکولر تشخص جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں انہیں اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنے سے روکنا ہوگا. اچھا پروفیسر صاحب, بھارت پاکستان کے جو اندرونی مسائل ہیں ان کو ہمیشہ ایک پروپیگنڈے کی صورت میں دنیا بھر میں اچھالتا ہے, لیکن پاکستان کی جانب سے ہمیشہ رد عمل ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا خاص رد عمل نہیں دیا جاتا. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے مین سٹریم اور سوشل میڈیا کو بھارت کی چھیڑی یہ پروپیگنڈا وار جو ہے اس میں اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کرنا چاہیے؟ آپ نے بڑی ویلڈ سی بات کی ہے کہ آج زمانے میں جنگیں پروپیگنڈا وارز بن چکی ہیں. آج ٹیٹ فار ٹیٹ کا زمانہ ہے. اگر آپ اپنا پوائنٹ آف ویو کلیئر نہیں کرتے تو آپ بدنامی لیتے ہیں اور مقاصد پورے ہو جاتے ہیں. آج ابھی دیکھیں کہ تھوڑے عرصہ پہلے جعفر ایکسپریس والا واقعہ ہوا تو بھارتی چینل, سوشل میڈیا اور تمام دیگر جو میڈیمز ہیں ان کے اوپر پاکستان کے خلاف ایک مہم چلائی گئی. تو ایسے میں ایک مؤثر سوشل میڈیا رپلائی اور رسپانس جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر سنو نیوز ہے یا باقی ٹی وی چینلز ہیں وہ اس پالیسی کو اپناتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ یہ ان کے منہ کے اوپر بر وقت تمانچہ ہوگا, اور اس سے میڈیا وار کے اندر پاکستان کو جواب دینے کا موقع ملے گا, اور یہ بہت ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ لوگوں کو کام کرنا چاہیے, میڈیا انڈسٹری کو اسپیشلی, اور لوگوں کو بھی, سوشل میڈیا چینلز جو چلا رہے ہیں ان کو بھی اس پروپیگنڈا وار کے اندر بھرپور جواب دینا چاہیے. صحیح. اچھا پروفیسر صاحب, نریندر مودی نے مسلسل علاقائی, عالمی اور مقامی سطح پر جارے پالیسیاں اختیار کر رکھی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اگریسو اپروچ مستقبل قریب میں بھارت کو کیا نقصان پہنچا سکتی ہے؟ یہ جو اگریسو پالیسی ہے اس کا تسلسل بھی تاریخ کے اندر بہت پیچھے چلتا ہے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, یہ تو ہندو فینومینا ہے. ہندوتوا تو یہی ہے کہ ہم سب سے زیادہ سپیریئر ہیں اور باقی سب لوگ ہمارے نیچے ہیں, ہمارے غلام ہیں. اگر یہ پالیسی بھارت لے کر چلتا ہے نریندر مودی کے تحت تو بھارت کا اپنا تشخص تو خراب ہو ہی گیا ہوگا, لیکن علاقے کے اندر مزید جنگ و جدل کو اور انریسٹ کو, مزید خرابیوں کو دعوت دینے والی بات ہے. اور اس سے جو علاقے کے دیگر چھوٹے ممالک ہیں وہ اس سے بہت زیادہ تنگ ہیں, نالا ہیں. آپ بنگلہ دیش کی پالیسی ابھی دیکھ لیں, سری لنکا کے اندر دیکھ لیں, آپ پاکستان کے اندر دیکھ لیں, نیپال کے اندر دیکھ لیں. بھارت کی ان چیرہ دستیوں اور اس طرح کی پالیسیوں کے نتیجے میں جتنی چھوٹی ریاستیں ہیں وہ بھارت کے ساتھ ایک کمفرٹ زون محسوس نہیں کرتی, اور اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو یقینی بات ہے کہ خطے کے اندر شاید مزید ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہو اور مزید جنگوں کو راہ دکھائی جا سکے گی. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. بہت بہت شکریہ پروفیسر حسین عالم صاحب موجود تھے. ناظرین, غزہ سیز فائر کی خلاف ورزی, فلسطینیوں پر پھر سے گولہ باری, نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ آخر کون سی خفیہ چال چل رہے ہیں, بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ناظرین, غزہ پھر سے مشق ستم بنا ہوا ہے. 3 روز کی اسرائیلی بمباری میں اب تک 600 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. اسرائیل نے غزہ جنگ بندی معاہدہ کیوں توڑا؟
کیا نئے حملے نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کی خفیہ حکمت عملی کا حصہ ہیں جس کے تحت غزہ کو امریکی عملداری میں دینے کی کوشش ہو رہی ہے؟ کیا اسلامی اور عرب ملکوں سے بڑھ کر حماس کے جنگجو غزہ کو امریکی منصوبے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، اس لیے اس کا خاتمہ بھی ضروری ہے؟ اور کیا تازہ حملوں کی وجہ بھی یہی ہے؟ اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مشرق وسطی امور کے ماہر ڈاکٹر فیصل شاہ صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. گزشتہ دنوں معاہدے کی شرائط پر عمل درآمد کے لیے حماس کے اسٹار کو امریکہ نے جنگ بندی معاہدے کی تجدید سے انکار قرار دیا. کیا حالیہ حملے غزہ کے معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے حماس پر دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے؟ دیکھیے، جو ایگریمنٹ ہوا تھا سیز فائر ایگریمنٹ 19 جنوری کو 6 ہفتوں کے لیے، اس میں یہ شک رکھی گئی تھی کہ پہلے 6 ہفتے ایک سیز فائر ایگریمنٹ ہوگا، اس میں کچھ جو ہوسٹیجز ہیں، جو یرغمالی ہیں، ان کا تبادلہ ہوگا، اور اس کے بعد دوبارہ 6 ہفتے کے بعد بیٹھا جائے گا، اور پھر دوبارہ جو سیکنڈ فیز ہے اس کے ایگریمنٹ کا، اس کو نیگوشیٹ کیا جائے گا. اور اس میں یہ کنڈیشنز تھیں کہ جو باقی ماندہ یرغمالی ہیں ان کو بھی ان کا تبادلہ کر دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیل کی فوج ہے اس کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، اور وہ الٹیمیٹلی یہ سارا علاقہ خالی کر دے گی. تو یہ وہ شرائط تھی جس پہ یہ ایگریمنٹ کیا گیا تھا. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس وقت یہ ایگریمنٹ ہو رہا تھا تو حماس کو ایک گارنٹی چاہیے تھی اسرائیل کی طرف سے کہ جی اسرائیل یہ جو جنگ ہے دوبارہ شروع نہیں کرے گا. اسرائیل بضد تھا کہ میں یہ گارنٹی لکھ کے نہیں دوں گا اور یہ معاہدے میں شامل نہ کی جائے. لیکن یو ایس، ایجپٹ اور قطر، یہ 3 ملک تھے جو کہ میڈیٹر کے طور پہ تھے، تو انہوں نے یہ گارنٹی وربلی حماس کو دی تھی کہ پہلا فیز ختم ہونے کے بعد دوبارہ جنگ شروع نہیں کی جائے گی. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب پہلا فیز ختم ہونے جا رہا تھا تو اس سے کچھ دن پہلے اسرائیل نے ایک پروپوزل دیا، ایک تجویز دی کہ جی اس پہلے فیز کو 6 ہفتوں کے لیے مزید بڑھا دیا جائے، اور ان 6 ہفتوں میں جتنے بھی یرغمالی ہیں ان کا تبادلہ کر لیا جائے. میں اپنی فوج یہاں سے نہیں ہٹاؤں گا. یہ بیسک اس کا آرگومنٹ تھا، جس کو حماس نے تسلیم نہیں کیا، اور حماس نے کہا کہ جی جو اس کے اوریجنل خد و خال تھے ایگریمنٹ کے، ہمیں اسی پہ جانا چاہیے، اور ہمیں اس 6 ہفتے کے جو پہلا فیز ہے اس کے بعد دوبارہ دوسرے فیز کے لیے بات چیت کرنی چاہیے. یہاں پہ یہ بات چیت اڑ گئی، اور اسرائیل نے پہلے غزہ کی ایڈ بند کر دی، اور اس کے بعد یہ حملے دوبارہ شروع کر دیے. نہ صرف یہ کہ فضائی حملے بلکہ زمینی حملے بھی شروع کر دیے گئے ہیں، اور اس میں پھر سینکڑوں فلسطینی مارے جا رہے ہیں. تو یہ دیکھیں، یہ بیسیکلی ایک فرسٹریشن کا اظہار کرتا ہے اسرائیل کی طرف سے کہ وہ اپنے اہداف کو حاصل نہیں کر پائے اور نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے جو انٹرنل پریشرز ہیں وہ بڑے ہیں، اور اس انٹرنل پریشر کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل نے اس ایگریمنٹ سے ایک بار پھر، جیسے وہ پہلے کرتا آیا ہے، انحراف کیا ہے. ڈاکٹر فیصل صاحب، غزہ کی بحالی کا ٹرمپ منصوبہ صورتحال میں اچانک ایسا بدلاؤ لایا ہے کہ آج اسرائیل حماس عام ڈیل میں امریکہ کو ایک ولن کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. کیا آپ اتفاق کریں گے اسے؟ دیکھیے، جو ٹرمپ صاحب کا منصوبہ ہے وہ بہت ہی غیر عملی، جس کو کہیں اس طرح کا ہے کہ جی اس پہ نہ عمل ہو سکتا ہے، نہ وہ پائیدار ہے، نہ وہ جو بین الاقوامی قوانین ہیں ان کے حساب سے ہے. اس میں فلسطینیوں کی حق تلفی بھی ہو رہی ہے، اور اس کو امریکہ کے عرب پارٹنرز اور باقی جو پارٹنرز ہیں یورپ کے، انہوں نے بھی اس کو تسلیم نہیں کیا ہے. وہ ہے کیا منصوبہ؟ یہ ہے کہ جی غزہ کو خالی کرا لیا جائے، یہاں سے جتنے بھی لوگ ہیں، کیونکہ اب غزہ رہنے کے قابل نہیں ہے، تو ان کو مصر میں اور اردن میں شفٹ کر دیا جائے، اور وہاں ان کے لیے کالونیز بنا دی جائیں بڑی اچھی. اور یہ جو غزہ کی اسٹرپ ہے، غزہ کی پٹی ہے، اس کو اسرائیل امریکہ کے حوالے کر دے، یہ امریکہ کے کنٹرول میں آ جائے، اور یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت سا ریزورٹ بنایا جائے جہاں پہ دنیا بھر سے لوگ آئیں اور آ کے یہاں پہ انجوائے کریں، کیونکہ یہ ویسے بھی بڑی خوبصورت جگہ پہ واقع ہے. تو اس پہ ایسی فیسلٹیز بنائی جائیں جو کہ ٹورزم کو ڈیولپ کرے، اور اس سے ظاہری بات ہے کہ جو ریونیو جائے گا وہ امریکہ کی اکانومی میں جائے گا. اور اس کو مزے کی بات یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب نے کہا اس کو فنڈ بھی ہمارے عرب دوست کریں گے.
اور ہم اس میں کوئی زیادہ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. لیکن یہ منصوبہ آتے ہی لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا اور اس کے بجائے ایجپٹ کا جو منصوبہ ہے اس کو زیادہ تر دنیا نے ایکسیپٹ کیا، تسلیم کیا ہے، کیونکہ وہ قابل عمل ہے. اور وہ یہ ہے کہ وہ 5 سالہ منصوبہ ہے، 3 فیزز پر ہے اور تقریباً $53 بلین کا وہ منصوبہ ہے. اور اس میں سارا کچھ نیا بنایا جائے گا، گھر بھی، ساری سہولیات بھی. اور اس میں سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ فلسطینیوں کو یا جو غزہ کے رہنے والے ہیں ان کو وہاں سے موو نہیں کیا جائے گا، ان کو عارضی سیٹلمنٹس میں وہیں رکھا جائے گا جب تک کہ یہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہو جاتا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جو یو ایس ہے وہ بالکل اسرائیل کی طرف ہے. اور ابھی دوبارہ انہوں نے ایک 4 یا 14 بلین ڈالر کی ایڈ تھی جو کہ بائیڈن حکومت نے روکی ہوئی تھی، وہ انہوں نے دوبارہ اسرائیل کو بھیج دی ہے. اور ابھی بھی جو حملہ اسرائیل نے دوبارہ شروع کیا ہے، تو آپ نوٹ کریں کہ وائٹ ہاؤس سے جب پوچھا گیا کہ جی آپ کو اس حملے کی خبر تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہاں انہوں نے ہم سے مشورہ کیا تھا. تو اب ان کا وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ ٹیسٹ یا ایکسپلیسٹ، ان دونوں میں سے کوئی ایک ایگریمنٹ ان کا یا کانسنٹ جو ہے، ان کی آمادگی جو ہے یو ایس کی، وہ بھی اس حملے میں شامل ہے. اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان غزہ کے مستقبل کے حوالے سے بند کمروں میں کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ یہاں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ دنیا کا سب سے بڑے انسانی مسئلے کو دنیا اچانک کاروباری منصوبے کے طور پر کیوں دیکھنے لگی ہے، اور عالمی ادارے اس بے حسی پر خاموش کیوں ہیں؟ دیکھیے، جب سے ٹرمپ صاحب آئے ہیں ان کا ایک ہی ہدف ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ملک کی اکانومی کو بہتر کرنا ہے، وہ جس طرح سے بھی ہو. وہ پرانے دوستوں سے بھی دوستیاں توڑ رہے ہیں، وہ پرانے دشمنوں سے دوستیاں کر رہے ہیں، وہ بہت سارے اپنے ملک کے اندر ادارے بھی بند کر رہے ہیں. جو بین الاقوامی ایڈ میں ان کا حصہ تھا اس کو بھی وہ کم کر رہے ہیں یا ختم کر رہے ہیں. تو وہ بہت ہی ڈراسٹک قسم کے ایکشنز لے رہے ہیں، اور ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ایک کاروباری مائنڈ سیٹ ہے. یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. تو وہ ہر جگہ یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے یہاں پہ کیا فائدہ اور نقصان ہوگا. اب یہ جو انہوں نے پلان دیا ہے غزہ کی دوبارہ کنسٹرکشن کرنے کا، اس کو ری بلڈ کرنے کا، آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ یہ پیورلی ایک بزنس مین کا پلان ہے، ایک اسٹیٹ اونر کا پلان ہے. اور وہ اس سے کمانا چاہتے ہیں. مطلب وہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے یہ لوگ چلے جائیں، یہ جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے، اور یہ جو پراپرٹی ہے یہ بھی ہمارے پاس آ جائے گی جس سے ہم پیسہ کما سکتے ہیں. تو یہ جو ان کی اپروچ ہے، وہ ان کی اپروچ ہر مسئلے میں یہ ہے کہ وہاں سے ہمیں کیا مالی فائدہ ہو سکتا ہے اور ہم اپنے مالی نقصان کو کیسے بچا سکتے ہیں. تو اس لیے یہ جو بند کمروں میں کھچڑی پک رہی ہے، یہ اسی طرح کی چیزیں ہیں جو کہ ان کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا ان کی اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسرائیلی یرغمالی، حماس کا ٹرمپ کارڈ جسے انہوں نے اب تک بڑی ہوشیاری سے کھیلا ہے، کیا اسرائیل کے لیے ممکن ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں یرغمالیوں کی رہائی اور حماس کے خاتمے کا ٹاسک پورا کر لے؟ دیکھیں، یہ اسرائیل کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا نا کہ یہ بڑی فرسٹریشن کی بات ہے کہ وہ ان کے 2 آبجیکٹیو تھے. ایک آبجیکٹیو یہ تھا کہ وہ یرغمالیوں کو رہا کروا لیں، اور دوسرا یہ تھا کہ حماس کو مکمل طور پہ تباہ کر دیں. اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے ہر حربہ دنیا کا استعمال کر لیا ہے، ہر طاقت کا استعمال کر لیا، اس کے باوجود وہ دونوں آبجیکٹیوز اپنے دونوں ہدف حاصل نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے انہیں حماس کے ساتھ بیٹھنا پڑا اور معاہدہ کرنا پڑا. اور جب یرغمالی سارے نہیں ان کے رہا ہوئے تو پھر انہوں نے معاہدہ توڑ کے حماس پہ دوبارہ بمباری کرنا شروع کر دی ہے. تو یہ ایک فرسٹریشن کا وہ شکار ہیں. ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ہم کیا کریں. جو اسرائیلی قوم ہے وہ پریشر ڈال رہی ہے نیتن یاہو پہ کہ آپ یرغمالیوں کو رہا کرائیں اور ہمارے جو لوگ ہیں ان کو واپس لے کر آئیں، زندہ یا مردہ. جو ہاکس ہیں اسرائیلی گورنمنٹ میں، وہ کہتے ہیں کہ آپ حماس کو مکمل طور پہ تباہ کریں. تو جب انہوں نے ایگریمنٹ کیا تو وہ جو عوام تھی وہ خوش ہوئی کہ اب ہمارے لوگ واپس آ جائیں گے، لیکن جو ان کے ساتھ ہاکس بیٹھے ہوئے ہیں وہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے گورنمنٹ چھوڑنے کی باتیں کی.
میرا اپنا خیال ہے کہ نتنیاہو صاحب نے یہ ہاکس کو حوصلہ دیا ہوگا کہ میں ایک دفعہ یرغمالیوں کو واپس سارا لے آؤں، اس کے بعد میں دوبارہ جنگ شروع کر کے حماس کو مکمل ختم کروں گا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ نہیں ہو پا رہا تو انہوں نے معاہدے کے بیچ میں معاہدہ توڑ کے اور دوبارہ بمباری شروع کر دی کہ حماس پہ میں پریشر ڈالوں، اس کو مزید کمزور کروں تاکہ وہ یرغمالیوں کو چھوڑ دے۔ حالانکہ پچھلے 17 مہینوں کے باوجود وہ اپنے یرغمالیوں کو حماس سے رہا نہیں کرا سکے، جبکہ انہوں نے ہر طرح کا حربہ استعمال کیا ہے۔ تو یہ ایک طرح کی دوبارہ انہوں نے بیوقوفی کی ہے، جس کا خمیازہ ظاہری بات ہے کہ جتنے بھی اس میں اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ سب بھگتیں گے، لیکن سب سے زیادہ اس کا خمیازہ فلسطینی بھگتیں گے اور غزہ کے رہنے والے بھگتیں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ امریکی پوڈ کاسٹر کو انٹرویو دیتے ہوئے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے پاکستان پر الزام لگایا کہ بھارت کو امن کی ہر کوشش کے جواب میں دھوکہ ملا۔ سوال یہ ہے کہ کون سی امن کی کوشش؟ وہ جو بھارت نے مشرقی پاکستان میں مکتی باہنی کی مداخلت کی صورت سے انجام دی، یا راجستھان میں ایٹمی دھماکے امن کی بھارتی کوشش تھے جس کے بعد جنوبی ایشیا میں ایٹمی ہتھیاروں کی نہ رکنے والی دوڑ شروع ہوئی؟ کیا مودی نے 1986 کی براسٹیک فوجی مشقوں کو امن کی کوشش کہا جنہیں بھارتی میڈیا خود پاکستان پر حملے کی تیاری بتاتا ہے؟ یا بھارتی وزیر اعظم نے بدنام زمانہ جاسوس کلبھوشن یادو کی پاکستان میں لانچنگ کو امن کی کوشش پکارا، جو درجنوں بم دھماکوں میں ہزاروں انسانوں کا لہو پی گیا؟ ہو سکتا ہے مودی 2019 کی ناکام سرجیکل سٹرائک کو امن کی کوشش کہہ رہے ہوں، یا بلوچستان میں BLA کی سہولت کاری کو پیس سٹرگل سمجھتے ہوں، یا شاید وہ بھول گئے ہوں، یا ہو سکتا ہے وہ بہک گئے ہوں، اسی لیے امن کو بھارت سے جوڑ رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو مقبوضہ کشمیر کے محصور مسلمان، 50 سالوں سے شکوک و شبہات میں گھرے مشرقی پنجاب کے سکھ، آسام کے تامل ناڈو اور منی پور کے عیسائی بھارت سے آزادی اور دنیا سے امن کی بھیک نہ مانگ رہے ہوتے۔ اجازت دیجیے، آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔